2005 سے پہلے تک میں سیلف ہیلپ لٹریچر سے واقف نہیں تھا. سیلف ہیلپ لٹریچر سے واقف نہیں تھا. تو یہ جو سیلف ہیلپ لٹریچر ہے, مجھے متعارف کروانے والے میرے ایک ٹیچر تھے. اسے پرسنل ڈیولپمنٹ, اس کے کئی نام ہیں جی. آپ اگر جائیں گے, ریڈنگ بک شاپ ہے گلبرگ میں, ٹھیک ہے جی, جہاں ساری ایکسپورٹ کی جاتی ہیں, بہترین کتابیں وہاں سے ملتی ہیں. تو وہاں پر سیلف ہیلپ کا وہ ٹیگ لگا ہوگا, یہاں لگی ہوئی. امریکہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر سیلف ہیلپ کو نیو تھاٹس کہا جاتا ہے. تو کتابوں کی دکان میں نیو تھاٹس ڈھونڈیں گے, مل جائے گا آپ کو. میرے ایک دوست ہیں, پاکستان امریکہ ریلیشن میں ہی از اے کی نوٹ پرسن ان ویری ویری کلوز ٹو پی ایم, ناٹ پولیٹیکلی ان دی سینس کہ امریکہ پاکستان کے ریلیشن میں ان کا ایک بڑا تعلق. ہز نیم از طاہر جاوید خان. کل فاؤنڈیشن بھی آئے ہوئے تھے, اگر کل کی پوسٹوں میں چیک کریں تو خان صاحب کل مجھے بتا رہے کہ یار انہوں نے ٹائم لیا. ایک کوچ ہے, اس کا نام ہے برائن ٹریسی. برائن ٹریسی میری کیونکہ فیلڈ کا بندہ ہے تو مجھے تو اس لیے پتہ ہے, لیکن ادروائز آپ لکھ لیجئے گا برائن ٹریسی کون ہے. برائن ٹریسی سے انہوں نے ٹائم لیا. تو برائن ٹریسی نے گھنٹے کا جو چارج کیا, یہ ذرا سننے والی بات ہے. ایک کنسلٹنٹ سے, سیلف ہیلپ کے کنسلٹنٹ سے, پرسنل ڈیولپمنٹ کے کوچ سے ٹائم لیا. ٹائم مہینوں کے بعد کا ملا, اور اس نے جو چارج کیا وہ تھا 1 گھنٹے کا $25,000. اچھا, وہاں یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. ہم لوگ ابھی تو ڈاکٹر کو نہیں ماننے کو تیار. آپ کوئی غور کیجئے گا, ہم کنسلٹنٹ ڈاکٹر کی بجائے ہم کہتے ہیں نہیں دم ٹھیک ہے, وہ چاولا والا دم نہیں, وہ بابا جی دا دم, اسی دم نال ہی کام چلا لینے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ دنیا چلی گئی اسپیشلائزڈ. تو میں 2005 میں اپنی زندگی کے مطالعے کو تقسیم کروں تو 2005 میں پہلی بار متعارف ہوا سیلف ہیلپ لٹریچر. اس کی وجہ میرے ٹیچر تھے, ان کا نام تھا پروفیسر ارشد جاوید. ارشد جاوید صاحب بڑے ہی اچھے ماہر نفسیات ہیں, عمر رسیدہ ہے, 80 سال عمر ہے, لیکن میری ان کے ساتھ کیونکہ دوستی بڑی زیادہ ہے تو میں ان کا شاگرد بنا, اور شاگرد سے چند ہی دن کے بعد انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا, اور وہ مجھے اپنا ایک کہہ لیجئے روحانی بیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ارشد صاحب نے مجھے سیلف ہیلپ سے متعارف کروایا. 2006 میں ایک ہمارے دوست تھے, وہ ایک ورکشاپ سیمینار کروایا کرتے تھے ایوان اقبال کی بیسمنٹ میں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ آپ اٹینڈ کریں, بڑا زبردست سیمینار ہے. 2006 میں اس سیمینار میں چلا گیا. اس کی ایک تھوڑی سی ٹکٹ ہوتی تھی, اور وہ میں نے ٹکٹ پے کی. سیمینار میں بیٹھ کے سیمینار میں بیٹھا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بتایا کہ جی چند دن پہلے ایک مووی ہے جو آسٹریلیا میں بنی ہے, اور اس کی جو میکر ہے, آسٹریلیا کی مووی بنانے والی, اس کا نام جو ہے وہ ہے رونڈا بائرن. رونڈا بائرن. اور رونڈا بائرن کی یہ جو مووی ہے, اس مووی کا نام ہے دی سیکرٹ. اگلی بات انہوں نے بتائی کہ آج کی ورکشاپ میں تو نہیں ممکن, لیکن نیکسٹ ورکشاپ میں جب آپ لوگ آئیں گے, انہوں نے ہمیں بتایا, تو وہ مووی میں نے آسٹریلیا سے کہتے منگوا لی ہے, تو وہ سی ڈی کی شکل میں ہے, تو میں اس کو سب کو دکھاؤں گا. جی میرے لیے تو بڑی غیر معمولی بات تھی کہ ایسی کوئی فلم بنی, اور وہ ہے بھی کوئی ہیرو ہیروئن والی فلم نہیں ہے. ہم نے تو وہ دیکھ کے کام خراب کر لیے اپنے سارے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ مووی جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری سٹائل کی مووی ہے, جو بتاتی ہے چیزیں مینیفیسٹ کیسے ہوتی ہیں. چیزیں مینیفیسٹ کیسے ہوتی ہیں, وہ چیز ہوتی کیوں ہے. مینیفیسٹ لائف میں آپ ذرا سنیے گا تھیم کو, کچھ لوگوں کا اچھا ہی ہوتا رہتا ہے, سارے کہتے ہیں بڑا لکی یار ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں ساڑھے نال ہوندا ہی پیڑا ہے, پھر اور برا, پھر اور برا, پھر اور برا. کبھی سائیکل بج گئی, کبھی موٹر سائیکل بج گئی, کبھی خود بج گئے. کیا سمجھ آئی. جیب میں پرس رکھا وہ نکل گیا, دل ادھر رکھا وہ بھی لے کے چلی گئی. اب جناب ہر جگہ ہی برا ہو رہا ہے. یہ جو مووی ہے یہ ایڈریس کرتی ہے کچھ کے ساتھ اچھا ہی کیوں ہوا جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ برا ہی کیوں ہوا جاتا ہے. لے جناب میں ریڈی, اور اگلے سیشن میں وہ مووی ہم نے دیکھی. آپ یقین کریں مووی دیکھنے کے بعد, وہ مووی 2-2.5 گھنٹے کی مووی تھی, انگلش میں تھی مووی. 2-2.5 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے بعد میں تو جسے کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں سوچے پہ آ گیا. یہ تو مجھے باتیں نہیں پتا. یعنی وہ مووی نہیں تھی میرے ساتھ, مجھے پتا لگ رہا تھا میری غلطیاں کیا ہیں لائف میں. ایک اچھا لٹریچر, ایک اچھا سیشن, ایک اچھا سیلف ہیلپ کا کانٹینٹ ایک چیز نہ پیدا کرے تو وہ اچھا کانٹینٹ نہیں ہے. اور اس چیز کا نام لکھ لیجئے گا, وہ ہے رسپانسبلٹی. اگر آپ آج لیکچر سننے کے بعد, مووی دیکھنے کے بعد, یہ ساری جو ورکشاپیں ادھر اٹینڈ کر رہے ہیں, جو آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے, اس سے اگر آپ کے اندر رسپانسبلٹی پیدا نہیں ہوئی. رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے, عام طور پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں,
حالات خراب ہے، ملک خراب ہے، باس خراب ہے، یہ دفتر نہیں ٹھیک، یہ ماحول نہیں ٹھیک، یہ مجھے ادھر سے نکالنے، میں نے اس سے اچھی جگہ جانا، میں نے بڑا آگے جانا، یہ وہ وقت نہیں ہے، اس سے آگے میں. یہ ہے ایک نیگیٹو سینس. جن کے پاس ذمہ داری نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، وہ اپنی ذمہ داری نہ لینے کی وجہ سے ہر ایک کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور ایسی تعداد معاشرے میں بہت زیادہ. اب دوسری جو قسم ہے لوگوں کی، سن لیجیے گا، دے آر ریسپانسبل، دے آر آٹے میں نمک. یہ کہتے ہیں کہ اصل میں میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے. اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چیزیں ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہیں. دوسرے کہتے ہیں جی یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، واقعات ٹھیک ہو جائیں، یہ میری رشتہ داریاں ٹھیک ہو جائیں، یہ مجھے بندے نہیں ٹھیک ملتے، مجھے حالات ٹھیک، مجھے دوست ٹھیک نہیں ملتے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو میں ترقی کروں گا. اور یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اف یو آر ویٹنگ فار دی آئیڈیل حالات، دنیا میں آج تک نہیں آئے. دنیا میں آج تک نہ انسانوں کی زندگی میں کبھی آئیڈیل حالات نہیں ہوتے. دوسری قسم سوچتی ہے اف آئی ایم ریسپانسبل، اگر ذمہ داری میری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. رسپانسبلٹی کا مطلب لکھ لیجیے گا. اف یو آر ریسپانسبل یو تھنک دیٹ وٹ آئی کین ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں کیا ہے. آپ کو ابھی تک جو بیسک پرنسپل بتائے ہیں، سیلف ہیلپ لٹریچر جو دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور اس کے کوچ دنیا کے سب سے مہنگے ترین کوچ ہیں. یہ سیلف ہیلپ کا لٹریچر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ ذرا سن لیجیے گا، کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بغیر گرومنگ کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. آپ کی جو ججز ہیں ان کی گرومنگ میں یہ شامل ہو چکا ہے. تو ذرا سوچو، کچھ تو ہے. سر کو بیوقوف تو نہیں ہے نا جی کہ وہ کہے جناب 350 میجز کا بیچ ہے، شاہ صاحب آپ نے کلاس پڑھانی ہے اور شاہ صاحب فلائی کر کے کوئٹہ جا کے کلاس پڑھا کے آ جائیں. کچھ تو ہے نا جی، جو دنیا سے، امریکہ سے، بڑے بڑے مالک سے یہ ٹرمز، یہ کتابیں، یہ لٹریچر، اس کے کنسلٹنٹس اور اس کے تیار لوگ آنے لگ پڑے. اور یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں. آپ کا تعلیم کا نظام آپ کو سکھاتا نہیں یو آر ریسپانسبل. اسی وجہ سے آپ کا ایم اے پاس جو ہے کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے سسٹم مجھے نوکری دے. اور اس سے پوچھا جائے انگریزی کتنی آتی ہے، ایک صفحہ نہیں لکھ سکتا. اس سے پوچھا جائے تمہاری ویکیبلری کیسی ہے، 0 ہے. اس سے کھڑا کر کے بات کرنے کے لیے کہا جائے، اس سے نہیں ہوتی. اس سے چھوٹے چھوٹے مینرز دیکھے جائیں. اب جب میں نے یہ مووی دیکھی تو پہلی دفعہ دیکھ لی، میں نے، وہ ٹرینر تھے ہمارے بڑے محترم، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں کہا جی آئی ہیو اے ریکویسٹ، پلیز مہربانی کر کے مجھے اس کی سی ڈی مل سکتی ہے. اچھا، اس زمانے میں گوگل، یوٹیوب چیزیں نہیں تھی، 2006 کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کم از کم یہ چیزیں نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا جی شیور، میں اس کی کاپی کرا کے آپ کو دے دیتا ہوں. جینٹل فرینڈز، میں اب اس کلاس میں کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس مووی کو میں نے آج تک 11 دفعہ دیکھا، 11 ٹائمز. کیوں؟ میں نے جتنی بار دیکھا ہے میرا ایک نیا دروازہ دماغ کا کھلا ہے. مجھے اپنی لائف کی ریئل ٹائم پرابلمز کا سولوشن ملنے لگ پڑا. یار میں آپ کو ایم اے کرا دوں، پی ایچ ڈی کرا دوں، ایم فل کرا دوں، اگر آپ کے اپنے مسئلے نہیں حل ہو رہے تو پی ایچ ڈی کس کام کی؟ کل پاکستان کا سب سے بڑا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ کون سا پتا ہے؟ نیٹسو. کتنا امپلائی ہے جی؟ 2,500-3 ہزار. پاکستان کا سب سے بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں 2,500-3 ہزار امپلائی ہیں. آئیں جی انڈیا جمپ کرتے ہیں. انڈیا کے سب سے بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں 5 لاکھ لوگ ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤس، سلیم گوری صاحب جنہیں بل گیٹس کہا جاتا ہے، وہ 2,500 لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ان کا ایچ آر مینیجر کل شام کو یہاں لیکچر دینے آتا ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب ہم نے تنگ آ کے سافٹ ویئر ہاؤس نے C2C شروع کر دیا. اچھا، C2C کی ٹرم آپ کو پتا ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے. C از کالج اینڈ C از کارپوریٹ. وہ کہتے ہیں خدا کے لیے جو یونیورسٹی بچے نکال رہے ہیں ہمیں چاہیے نہیں. پاکستان میں سب سے بڑا اس وقت آئی ٹی کا کرائسس ہے. ٹوٹل امپلائی سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کا 10,000 ہے، اور نیڈ جو ہے وہ لاکھ کی ہے، 90,000 نہیں ہے. اور جو بچہ ہر سال 30,000 پروڈیوس ہو رہا ہے انہیں یونیورسٹیوں سے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ امپلائبل ہی نہیں، اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اسے رٹا سن لیں، اسے سلائیڈیں سن لیں، اسے نوٹ سن لیں، اسے فوٹو کاپیاں سن لیں، اس نے ہر چیز کی ہوئی ہے. اسے کہا جائے یہ سافٹ ویئر بنا کے دکھا دو، تو مجھے سکھائی نہیں کسی نے. لینگویج کے رٹے لگے ہوئے ہیں سارے. میں واپس آتا ہوں، یہ C2C کا مطلب کیا ہے؟ C از اے کالج، C از کارپوریٹ. کارپوریٹ یعنی پریکٹیکل ورڈ. سیلف ہیلپ آپ کو پریکٹیکل کرتی ہے. پہلی نشانی کیا بتائی تھی؟ رسپانسبل. دوسری چیز کیا بتائی؟ پریکٹیکل. بی اے پریکٹیکل مین. لائک گول سیٹنگ از اے پریکٹیکل تھنگ. بٹ اف یو ہیو اے وش از ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ. خواہش اور مقصد میں ایک فرق ہے. خواہش بدل جاتی ہے، مقصد نہیں بدلتا. ہاں، پلان بی ہو جاتا ہے مقصد کا، پلان سی ہو سکتا ہے، لیکن گول ہوتا ہے.
خواہش کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب یہ جو پریکٹیکل اپروچ دنیا میں آ رہی ہے اس وقت، بزنس ساری انڈسٹری سوچ رہی ہے کہ جو ہم بندہ لینے اس کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ کارپوریٹ کی طرف سوچیں، ہم درمیان میں برج کریں، بچہ پڑھا لکھا لیں اور اس کی ٹریننگ کریں پھر لیں، ہمیں ڈائریکٹ نہیں چاہیے. اور آپ لوگوں کی وہ ساری ٹریننگ جو یہاں پر ہو رہی ہے وہی ہے، یہ آپ کو محسوس ہونا فیلڈ میں جا کے آج سے 5-6 سال بعد کہ وہ لوگ جو میرے پیرللی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے میں ان سے بہت ڈفرینٹ ہوں. میرا ویژن ڈفرینٹ ہے، میرا مقصد ڈفرینٹ ہے، میری سوچ ڈفرینٹ ہے، میرا نظریہ ڈفرینٹ ہے اور میری پروڈکٹیوٹی بھی ڈفرینٹ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال، جس یونیورسٹی سے میں نکلا تھا وہاں واپس مڑ کے میرے 105 لوگوں کے بیچ میں سے، ہم 105 تھے جی، 2000 کیمیکل، صرف ایک لڑکا ہے جس کو یونیورسٹی نے 50 بار دوبارہ بلایا ایز گیسٹ اسپیکر. ایک لڑکا، 104 کو نہیں بلایا. صرف ایک لڑکا ہے جو واپس یونیورسٹی کو جا کے کہتا ہے جی میں آپ کے بچوں کو اسکالرشپ دینا چاہتا ہوں، کو مڑ کے جا کے کسی نے واش روم کی ٹوٹی ٹھیک نہیں کروائی. کیوں؟ سر بھرے ہوں گے تو دیں گے نا، وہ علم ہو، وہ پیسے ہو، کچھ بھی ہو. جب آپ کا اپنا برتن نہیں بھرا ہوا اس میں خالی پن ہے تو کیا دو گے؟ کچھ نہیں. سر یاد رکھیے کچھ دینے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. وہ علم ہے، وہ عقل ہے، وہ وزڈم ہے، وہ پیسہ ہے، اور یہاں تک کہہ رہا ہوں وہ رسپیکٹ ہے. Like you know about the Newton first law motion, second law of motion and third law of motion, gravity principles. یہ آپ کو بتاتا ہے لا آف اٹریکشن اینڈ دس از دی ویری امپورٹنٹ لا ان آور لائف. یہ اتنا اہم قانون ہے جس کو آپ سب ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں بٹ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. اس قانون کو کہیں نہ کہیں ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے گریوٹی کو سب کو ایکسپیرینس ہے نا، گریوٹی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کہیں جی میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی. کرنی ہے تو چھت پہ جائیں چھلانگ لگا دیں. ممکن ہے ایکسپیرینس کے بعد کلی پڑے جائیں، فاتحہ ہی ہو صرف، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ انا للہ ہو جائیں. لیکن آپ جس طرح گریوٹی کو آنکھ سے نہیں دیکھتے اور مانتے ہیں، ایسی ہے نا، گریوٹی آنکھ سے دکھتی ہے، یہ صرف یہ 3 انچ ہے. یقین کریں کہ اگر میں صرف یہ دھیان نہ دوں کہ نیچے سٹیپ ہے میں گر جاؤں گا. یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹھڈا لگتا ہے، آپ گر جاتے ہو، آپ اگنور نہیں کر سکتے 1 انچ کو بھی. اور یہ 3 انچ سے بھی گرنے سے ممکن ہے کہ میرا مسل جو ہے وہ کیا ہو جائے، پول ہو جائے. سو واپس آؤں گا، لا آف اٹریکشن ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتا، چل رہا ہے. کیا مقناطیس کی مقناطیسیت آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے؟ بٹ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو آپ نے فزکس میں پڑھی ہے، ایسی ہے. اور وہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے لوہے کے ذرے اس کے ساتھ. کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ مقناطیس کے ساتھ اگر کچھ دن سوئی رہے، سوئی نیڈل لوہے کا ٹکڑا کچھ دن رہے اور اس کو لیا جائے تو وہ بھی کیا بن چکا ہوتا ہے؟ اچھے کے ساتھ رہنے والا اچھا ہی بن جاتا ہے. جینٹل مین کے ساتھ رہنے والا جینٹل مین ہی بن جاتا ہے. خیر بانٹنے کے ساتھ رہنے والا خیر دینے لگ پڑتا ہے. یہ ہے لا آف اٹریکشن. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اپنے وقت کے فضول ترین لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سندھ فتح کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں واٹرلو، اور بیٹھتے اٹھتے کن کے ساتھ ہیں جنہوں نے گلی کی لڑائی بھی نہیں صحیح لڑی ہوتی. لا آف اٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جیسے ہیں ویسی چیزیں آپ کی لائف میں تخلیق ہونے لگ پڑتی ہیں. آسان زبان، کیا جیسی آپ کی مقناطیسیت ہے ویسے حالات واقعات. یہ دیکھو ایرو بنا رہا ہوں، ہر چیز کھچی ہوئی چلی آ رہی ہے. آپ کو جس دن یہ سمجھ، آپ کو کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے نا اس پہ، یقین کریں اس دن کرامتیں ہونے لگ پڑتی. اس دن آپ حیران ہوتے. اب شاید بعض اوقات آپ بتا ہی نہیں پاتے، کسی کو یقین نہیں آئے گا. میری بات سنیں، روز آپ کی لاٹری نکلتی ہو، کسی کو بتائیں گے؟ اچھا لاٹری کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے، ہم نے کیونکہ لاٹری کو رکھے پیسوں کے ساتھ. آپ کو فرض کریں ایک دن اتنا اچھا انسان زندگی میں ملے کہ وہ ارب روپے سے بھی نہ ملتا ہو، تو لاٹری نہیں ہے. اللہ آپ سے کوئی نیکی کا کام کروا لیتا ہے، یہ لاٹری نہیں ہے. یار آپ والدین کی خدمت کریں، لاٹری نہیں ہے. آپ کو سجدہ نصیب ہوتا ہے، ہارٹ کے مریض کو جا کے دیکھیں نہیں نصیب ہوتا، لاٹری نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کی قدر محسوس ہو جاتی ہے، لاٹری نہیں ہے. یار کھانا کھاتے ہو مزہ آتا ہے، یہ کئیوں کو خدا کی قسم بلین روپیز بنا کے پریزی کھانے پڑ رہے ہیں، لاٹری نہیں ہے. تو اگر آپ لا آف اٹریکشن آپ کو سمجھ آنے لگ پڑے
یہی وجہ ہے, ذرا سنیے گا, وہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں, اللہ کہہ رہا ہے, نیوٹن کہتا ہے نا گریوٹی ہے, چھت پہ جا کے چھلانگ نہیں لگاتے تم, اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. جہاں پر شکر ہوگا تو چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ہر رونے دھونے والے کی چیزیں کم ہو رہی ہیں, غور کیجئے, ہر شکر ادا کرنے والے کی چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں. دس از لا آف اٹریکشن. تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں, جیسا گمان آپ اللہ سے لگاتے ہیں ویسا ہونے لگ پڑتا ہے. لا آف اٹریکشن, ادھر گمان پڑا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں آنے لگ پڑتی. سو میرے بچے, پتہ نہیں آپ اس تعلیم ممکن بیچ میں لا آف اٹریکشن کسی ماں کی دعا کی وجہ سے ہیں, پتہ نہیں آپ کے والد کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سارے بہترین سپیکرز کو سن رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایسی, کوئی آپ سے کوئی کسی دن آپ نے کوئی سجدہ ایسا کیا ہے, کوئی آنسو ایسا بہایا ہے, کوئی دعا ایسی کی ہے جو قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے سمت دے دی. یاد رکھو اللہ سمت دیتا, منزل خود پانی ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ بابے پرانے کہتے تھے اللہ کسی کو سوٹا نہیں مارتا, مت مارتا ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ مت. اور جس پہ مہربان ہوتا ہے اس کو مت دے دیتا ہے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے, اللہ سے مانگنا ہی ہے تو مت مانگو, مت مانگو. کیونکہ مت مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی پٹھی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. مت نہ ہو سیدھی الٹی ہو جاتی ہے. لا آف اٹریکشن کا مطلب ہے آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کی زندگی میں خیر آنا شروع ہو جائے. اسی لیے یاد رکھیے گا, ہم روٹی کو ٹکڑے کو اٹھا کے اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ قدردانی. قدردان کی زندگی میں رزق بڑھتا ہے. بے قدرہ بندہ, اس کی زندگی میں رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ رشتوں کی قدردانی کریں, گھر میں میلے لگ جائیں گے. آپ رشتوں کو خراب کرنا شروع کر دیں, رسنا, ناراض, میں نہیں مانا, میں نہیں کھانا, منو آ کے مناؤ. اے جنیاں ساڈیاں پھوپھیاں چاچیاں انجدیاں نے, انہوں نے جا کے زندگی دیکھ لو, بلڈ پریشر انہوں نے, ہارٹ دے مریض وہ نے, روٹی ہضم نہیں ہوندی, ہر مسئلہ, ہر میڈیکل دی دوائی انہوں نے ٹیبل تے پئی ہے. وجہ کی ہے؟ رونا دھونا. اور کنے تانوں ایسے لوگ ملن دے, ایجڈ ہے, خوش ہیں, مزے میں ہیں. دیکھو عمر کا بڑا ہو جانا نارمل نیچرل ہے, خوشی ہونا بڑی غیر معمولی بات ہے. یہ کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن. اچھے کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے, یہ دیکھیں ذرا لا آف اٹریکشن کتنا طاقتور ہے. یہ مقناطیس ہے, اس کے اندر پہلی حدیث آ رہی ہے انما الاعمال بالنیات. اپنے اندر سے ٹھیک کرو یار اپنے آپ کو, آپ کی نیت ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا حیاداری یہاں پر ہوتی ہے. بابا بلے شاہ سے اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. ادھر کانفیڈنس ہوتا ہے بیٹا, ڈاؤٹ ادھر ہوتا ہے, شک ادھر ہوتا ہے, ایمان ادھر ہوتا ہے, خرابی ادھر ہوتی ہے. جب آپ اندر سے خراب ہیں تو ساری کی ساری باہر کی صحیح دنیا بھی کچھ فائدہ نہیں دے. آپ اندر سے ٹھیک ہیں تو سوکھی روٹی کا بھی مزہ ہے. سو یہ آج کچھ کے ساتھ کچھ کیوں ہی ہوتا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور مووی مکمل 3 پرنسپلز پہ چلتی ہے. فرسٹ از آسک, سیکنڈ از بلیو, ریسیو. ہم پہلی بات ذرا سنیے گا, ہم سچے دل سے مانگتے ہی نہیں ہیں. شاہ رخ خان کی فلم دیکھی ہوئی ہے درد ڈسکو والی؟ درد ڈسکو ہمارے زمانے کی آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں گانا درد ڈسکو. نہیں, کس نے دیکھی ہوئی؟ اوم شاہ. او شاباش میرا بیٹا, لائک پتر. اس میں ایک ڈائلوگ ہے اس کا. وہ ڈائلوگ کیا ہے؟ وہ جو ڈائلوگ ہے نا, وہ بیسیکلی پالو کا ناول الکیمسٹ کا ڈائلوگ ہے. میں نے تجھے اتنی شدت سے پانے کی خواہش کی ہے کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے نا جی. پارو آسک, یہ میں نے اتنی شدت سے تجھ کو پانے کی خواہش کی ہے, یہ ہے آسک. بلیو یہ ہے کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. پوری کائنات لگ جاتی ہے جب بندہ سچا ہوتا ہے. یہ ہے مرد مومن کا ہاتھ, جس میں اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ. تب ہے جب وہ اتنا سچا ہے اور اتنا کلیئر ہے کہ اس کی سپورٹ میں اس کا یقین اتنا ہے کہ پہاڑ چھوٹا ہے, پہاڑ کو فتح کرتا ہے. آسک, بلیو, یہ یقین کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو اپنے مستقبل پہ یقین نہیں ہے تو ساری یونیورسٹیوں اور سارا تعلیم ممکن پروجیکٹ کسی کام کا نہیں. آسک, بلیو اینڈ دین ریسیو. پورا یقین رکھو کہ یہ چیزیں, منزل وہ نہیں ہے جس کو تم نے پانا ہے, منزل وہ جو تمہیں تلاش کر رہی ہے. سرچنگ فار یو. نہج البلاغہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, منزلیں انسان کو تلاش کرتی ہیں, مقام انسان کو. بعض تاج ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے سر پہ آنا ہی ہوتا ہے.
بعض سیٹیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں اس پہ پہنچ نہیں ہوتا, بعض زندگی کے مقام مرتبے ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یو ڈیزرو اٹ. یہ تب ہوتا ہے آسک, بلیو اینڈ ریسیو. تو جب میرے بچے آپ کے یہ تینوں سٹیپ مکمل ہیں, فرسٹ از دی آسک, سیکنڈ از دی بلیو اینڈ تھرڈ از دی ریسیو, یو ول ڈو سم تھنگ, کچھ بڑا کرو گے. لیکن اگر آپ کا یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ پورا نہیں ہے, اگر یہی کلیئر نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ساری محنت ساری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سوچ کا سائز بڑا کرنا ہے. سوچ کہاں ہوتی ہے؟ اندر. یہاں سے اگر وسعت آئی تو رومی کہتا ہے دل کی وسعت ہو تو کائنات اس کے اندر آ جاتی ہے, اور دل چھوٹا ہو اگر تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی کھوکھلا پن. تو یہ اس مووی کو بیٹا آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے.